حضرت ذوالقرنین دو پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا۔ وہاں کے لوگوں کی بڑی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں سے بڑی ہی مشکل سے اشاروں سے بات کی جا سکتی تھی، اور ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے آجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی، اور بتایا کہ یہ آجوج ماجوج بڑے ہی ظالم اور خونخوار وحشی جنگجو ہیں، اور یہ قوم موسم ربیع میں اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتوں اور سبزیوں کو کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانور، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے جانا کہ یہ بڑی آجوج ماجوج ظالم قوم ہے، اور یہ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور آپ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم و شان 3 سفر کیے تھے، جن میں ایک ایسی عجیب و غریب قوموں کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور آب حیات کے بارے میں بھی۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار رہے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بڑے ہی عرصے تک ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک وصیت بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول تو یہ ہے کہ یہ ایک نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہے، ایک نیک شخص ہے جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے ہیں، اور اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 سنگوں والے کی لقب سے وہ اس لیے مشہور ہوں گے، اس نے دنیا کے 2 سنگوں یعنی 2 کناروں کا چکر لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہت ملی۔ اس میں 2 ایمان والے تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ ایمان والے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور غیر مسلم تھے بخت نصر اور نمرود، اور تمام روح زمین کا 5واں بادشاہ ہونے والا ہے، اور ایک ایسی امت میں سے ہوگا جس کا نام حضرت امام مہدی ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین نے جو پہلا سفر کیا اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا اور ویسٹ کی طرف سفر کرتے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم ہو گئے اور نہ پی سکے۔ پھر انہوں نے مغرب کی جانب سفر شروع کیا، جہاں تک کہ آبادی کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ ساری منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسے نظر آتا تھا جیسے کہ سیاہ چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ کھال کے سوا وہ لوگ دوسرا کوئی لباس نہیں پہنتے تھے، اور دریا ہی مردہ جانوروں کے سوا ان کی خوراک نہیں تھی، وہ دریا ہی مردہ جانوروں کو کھاتے تھے۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان لوگوں کی لشکر بے شمار ہے اور بڑے ہی طاقتور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی فوج کے ساتھ اس قوم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر انہیں بے بس کر لیا۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایمان لائی، اور اب آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا۔ اب آپ نے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف سفر شروع کیا، اور جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی حضرت ذوالقرنین کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں سے ہی سورج طلوع ہو رہا ہے۔ جب طلوع آفتاب کی جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی عمارت یا مکانات نہیں ہے،
ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ غاروں میں چھپ جاتے اور سورج ڈھلنے کے بعد یہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ایمان لائے ان کے ساتھ بھی بڑا بہترین سلوک کیا، اور اس کے بعد آپ ایک تیسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت ذوالقرنین نے شمال کی طرف سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین نارتھ کی طرف سفر کیے جا رہے تھے تو وہاں پر دو پہاڑوں کے بیچ ایک ایسی قوم کو دیکھا۔ اس قوم کی بڑی عجیب و غریب زبان تھی اور بڑی ہی مشکل سے اشاروں کے ساتھ ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے آجوج ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی۔ یہ آخرکار آجوج ماجوج ہیں کون؟ یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی گروپ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بڑے ہی جنگجو اور خونخوار وحشی جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ موسم ربی کی وقت اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتوں اور سبزیوں کو کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں اور یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو ان لوگوں نے مال بھی پیش کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم اپنی جسمانی طاقت سے میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار کی تعمیر شروع کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ میں اتنی اندر تک کھدوایا کہ پانی بھی نکل آیا۔ تانبے کے پگھلے ہوئے گارے سے اور پتھروں کو لگایا گیا اور اس میں تختیاں لگائی گئی اور بیچ میں لکڑیاں اور لوہا بھرا گیا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ یہ دیوار چھوٹی موٹی نہیں تھی بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان اس دیوار کو بنایا گیا اور چوٹی تک لے گئے، اور جب پگھلا ہوا تانبا دیوار میں ڈالا گیا تو یہ بڑی ہی مضبوط اور طاقتور دیوار بن گئی۔ یعنی آجوج ماجوج کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کی گئی جو وہاں سے وہ لوگ یہاں نہ آ سکیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آجوج ماجوج اس دیوار کو ہر روز توڑتے ہیں۔ جب توڑنے کے قریب پہنچتا ہے ان میں سے کوئی کہتا ہے باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ لوگ دوسرے دن لوٹ کے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جب قیامت قریب ہوگی کہ آجوج ماجوج میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ اسے کل توڑیں گے، جی وہ قیامت کا قریب ترین وقت ہوگا۔ جی آجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکل آئیں گے اور دریاؤں کے پانی کو پی جائیں گے۔ جب پہلا گروپ وہ پانی پی کر وہاں سے چلا جائے گا تو دوسرا گروپ اس کے بعد آئے گا تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہاں پر تو پانی ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں قتل و غارت شروع کریں گے، تمام انسانوں کو ماریں گے، اور ان کا جو پہلا گروپ ہوگا اس گروپ کی لمبائی 10 میل ہوگی، یعنی اتنا بڑا گروپ ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ کوہ طور پر جائیں گے اور اللہ پاک سے دعا مانگیں گے اور ان کی دعا اللہ پاک قبول کرے گا۔ جب یہ آجوج ماجوج اپنی حرکتوں میں یعنی قتل و غارت میں مشغول ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی قوم کے ساتھ وہاں پر ہی محصور ہوں گے، اور یہ آجوج ماجوج زمین والوں کو ختم کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ زمینوں والوں کو تو ختم کر لیا، آؤ تو آج آسمانوں والوں کو بھی ختم کریں۔ تو وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف کریں گے اور اوپر چلائیں گے، پھر وہ تیر لوٹ کے آئیں گے، ان کے تیروں کے نوک پر خون لگا ہوگا اور یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کوہ طور پر دعا مانگیں گے اور اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور ان آجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا، اور اس وجہ سے یہ آجوج ماجوج قوم ہلاک ہو جائے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آ کر دیکھیں گے کہ یہ تمام زمین آجوج ماجوجوں کی لاشوں سے بھری ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگے گی تو اللہ پاک ایک ایسے
पंछियों को भेजेगा जो इन आजूज माजूजों की लाशों को उठाकर कहीं दूर ले जाएंगे। उसके बाद आजूज माजूजों के तीरों कमान को जलाने में मुसलमानों को 7 साल लगेंगे, यानी 7 साल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।